أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم اتباع کرو رسولوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتباع کرو ان کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ راہ پانے والے ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا وجہ ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں ٹھہرا لوں اس کے علاوہ الہ. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے رحمان کسی تکلیف کا. لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہ کام آئے گی مجھے ان کی سفارش کچھ بھی. وَلَا يُنقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے چھڑائیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت کھلی گمراہی میں جا پڑوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ پس سن لیجئے. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا ہے افسوس میری قوم بھی جان لیتی. بما غفر لی ربی، جو مغفرت فرمائی میرے لیے میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنا دیا عزت والوں میں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورہ یاسین کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. شہداء کا تذکرہ اس مہینے میں جوبن پر ہوتا ہے. گزشتہ درس میں ہم نے بھی
حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شہداء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں اسی مناسبت سے میں نے ایک اور شہید کا تذکرہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اسی مناسبت سے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے تو ہر دور میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر جان قربان کرنا بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ جان نے تو ویسے بھی جانا ہے، دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے، اگر یہ جان اللہ کے نام پر لگ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تمام شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ زندگی عزت والی ہو، موت شہادت والی ہو۔ اللہ کی قسم دنیا سے بندہ جائے تو رب کے ہاں مہمان بن کے جائے۔ موت تو آنی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّهُ مَن یأت ربہ مجرمن، کہ وہ رب کے پاس مجرم بن کے جائے گا، بیڑی لگی ہوگی، ہتھکڑی لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جکڑو اس کو زنجیروں میں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 زنجیروں میں جکڑو اس کو اور گھسیٹ کر اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شخص بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا، جس کے ساتھ یہ حالت ہوگی۔ اور ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کے بارے میں رب فرمائیں گے یہ جو میرا بندہ آج میرے سامنے آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا چھوڑنے کا وقت ہوگا تو رب کہے گا اے پاک روح آج رب کی طرف لوٹ جا، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی ہے۔ آج اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا، یعنی رب کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں ایسی عزت والی موت نصیب فرمائے۔ بہرحال موت شہادت کی سب سے زیادہ عزت والی موت ہے، اس سے بڑھ کر اور عزت والی موت کوئی نہیں۔ تفصیل کا وقت تو نہیں، لیکن سورہ یاسین میں جس شخص کا تذکرہ ہے یہ ایک عام آدمی تھا، نبی نہیں تھا اللہ کا، صرف اس نے انبیاء کی تائید کی اور انبیاء کی دعوت کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی دعوت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرما دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری اور تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگوں نے اس کو شہید کیا تو رب نے جنت کے دروازے کھول دیے اس کے لیے۔ اس سے ان آیتوں سے پچھلی آیتوں میں جو بیان ہوا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 رسول بھیجے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ۔ پہلے اللہ نے 2 رسول بھیجے، لوگوں نے جھٹلا دیا تو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ ایک بستی میں بیک وقت کتنے رسول ہو گئے جی؟ سارے بولیں 3۔ وہ 3 رسول ان کو سمجھا رہے ہیں، قوم والے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، نعوذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کے انبیاء سمجھا رہے ہیں ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بھائی رب جانتا ہے ہم رسول ہیں۔ وہ نہیں مانتے، الٹا انبیاء پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، نعوذ باللہ نحوستیں آ گئی ہیں۔ بہرحال لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے وہ 3 رسول لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ اتنے میں یہ خوش نصیب بندہ آ جاتا ہے اور انبیاء کی دعوت پر ایمان بھی لاتا ہے اور تائید میں چند جملے بولتا ہے
اور وہ مقام پا لیتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے مثال بنا دیا۔ سنیے ذرا، یہ منظر ذہن میں رہے کہ ایک بستی ہے، اللہ کے 3 نبی ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، اتنے میں کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آ گیا شہر کے کنارے سے ایک شخص، رجلن، رجلن کا معنی مرد، اوپر جو تنوین ہے نا 2 پیشے ہیں، التنوین للتعظیم، عظمت کو بیان کر رہی ہے تنوین۔ اللہ فرماتے رجلن، بڑی شان والا ایک مرد آیا۔ ہمارے ہاں جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جننا پتر آیا، جننا پتر، رجل مرد کا بچہ۔ اللہ فرماتے ہیں جاء من اقصى المدینۃ رجل، شہر تو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک ایسا رجل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی فخر سے فرمائے کہ میرا بندہ، ایسا بندہ جو واقعی رجل تھا، وہ آیا شہر کے کنارے سے۔ 3 اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، پوری بستی انکار کر رہی ہے، وہ جو شخص آیا یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا۔ اکثر مفسرین نے اس کا نام ذکر کیا ہے حبیب، اور نجار تھا، بڑھئی تھا، لکڑی کا کام کرنے والا ترکھان تھا، قرآن نے نام نہیں بتایا، واللہ عالم۔ وہ آ جاتا ہے، بظاہر غریب بندہ ہے، بظاہر مزدوری کرنے والا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا ہے، مال و دولت اس کے پاس کوئی نہیں، لیکن آ کر دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آ کر کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو، رسولوں کی اطاعت کر لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی بات مان لو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، جو تم سے دنیا کا کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتے، وہم مہتدون، خود بھی سیدھی راہ پر ہیں، تمہیں بھی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اس نے وہی دعوت توحید پیش کر دی جو اللہ کے نبی پیش کر رہے تھے۔ توجہ کے ساتھ سننا، یہ انداز رب کو کتنا پسند آیا کہ رب نے اس کی باتوں کو قرآن بنا دیا۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور اس سننے سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے، میری کوئی بندہ یہاں پہ تعریف کر رہا ہوں، مجھے پتہ چلے قاری اظہر صاحب میری غیر موجودگی میں کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا عزیز ہے، میں دل میں ان کی عزت بڑھ جائے گی۔ یار دیکھو، میری غیر موجودگی میں میرا ایک بھائی میری تعریف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی مجلس میں جب تعریف کی جاتی ہے نا تو رب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، رب کہتا ہے کسی مجلس میں تم میرا بھی تو ذکر کرو نا، میری وحدانیت کو بیان کرو نا، میں اللہ فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب بات کہیں اور طرف نہ نکل جائے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سورۃ النمل میں ہدہد ایک پرندہ ہے، پرندہ ہے، انسان نہیں ہے۔ اس نے دیکھا ایک قوم کو ملک سبا میں جو سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کہا حضرت عجیب لوگ ہیں، خالق مالک اللہ ہے اور رب کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ رب نے ہدہد کی بات بھی قرآن میں ذکر کی ہے۔ ایک پرندے نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ نے خوش ہو کر اس کی باتوں کو بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک عام آدمی آیا، انبیاء کی تائید کی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی گفتگو کو بھی قرآن بنا دیا۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے، وہ ایک مومن شخص تھا جو فرعون کے دربار میں کھڑا ہوا اور وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ نے قرآن میں پوری سورہ مومن نازل فرما دی، اس کی پوری گفتگو کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ معلوم ہوا جس مجلس میں کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے نا، اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری محفلیں بھی ہوتی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ گپے لگی رہتی ہیں، کبھی اللہ کی بڑائی بھی بیان کر دیا کرو۔ اللہ کی قسم، دھرتی پر تم رب کی عظمت کو بیان کرو گے، عرش پر رب تمہارا ذکر فرمائے گا۔
اب وہ شخص کہتے ہیں جھگڑا کس بات پر؟ انبیاء کی دعوت میں تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ یہی کہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہی جرم ہے ان کا۔ وہ آگے کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، او لوگوں کیا ہوا کہ میں عبادت اس ذات کی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹ کر جاؤ گے۔ کل جس رب کے سامنے جانا ہے آج اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بنا لوں اور معبود بنا لوں؟ نہ بابا نہ۔ کیوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، بِضُرٍّ کوئی تکلیف، یہ بابی نکرہ کے لیے تنوین بھی، کوئی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، اگر اللہ میرے پاؤں میں کانٹا چبو دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے معمولی سی کوئی تکلیف دے دے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اللہ کے علاوہ ساری کائنات سفارشیں کرنا شروع کر دے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ولا ینقذون، نہ کوئی مجھے چھڑا سکتا ہے۔ اگر کانٹا چبھونے والا اللہ ہے تو نکالنے والا بھی کون ہے؟ دکھ دینے والا اللہ ہے، دکھ ٹالنے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر درد اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو شفائیں دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی چھڑانے والا نہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، رب کا در چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا ہے میری قوم والو، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، کان کھول کر میری بات کو سن لو۔ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں تو اس کو کہنا یوں چاہیے تھا، انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ بربی، بلکہ کہتا ہے بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے بے وقوفو، جس رب کی عبادت پر تم جھگڑا کرتے ہو وہ صرف میرا رب تو نہیں، وہ تو تمہارا بھی رب ہے۔ نادانو، جس کا کھاتے ہو اسی کی عبادت پر جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، پس کان کھول کر میری بات سن لو۔ اب قرآن مجید چونکہ قصوں کی کتاب تو ہے نہیں، بعض باتیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن نبی کی تشریح کے بغیر سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے میں اپنے طور پہ سمجھ لوں، جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، قرآن اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا۔ اب اس نے جب اعلان کیا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ لوگ تو ٹوٹ پڑے اس پر۔ اصل میں غریب بندے پر غصہ بھی لوگوں کو زیادہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ پانی ہمیشہ نچلی طرف جاتا ہے، ماڑے بندے تے غصہ جلدی آتا ہے، تیز آتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب نے کلاس میں پوچھا کہ بلڈ پریشر ہائی کیوں ہوتا ہے، بی پی ہائی ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہتے میں نے عرض کیا سر جی ایک سبب تو یہ ہے کہ جب کوئی ماڑا بندہ سامنے آتا ہے تو ہائی ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نوکر کا بلڈ پریشر صاحب پہ ہائی ہو گیا ہو، ہمیشہ صاحب کا ہی ہائی ہوتا ہے نوکر پر۔ تو معلوم ہوا ہے بلڈ پریشر بھی بڑا سمجھدار ہے، اوپر والی طرف نہیں جاتا، نچلی طرف ہی جاتا ہے۔ تو جب ماڑا بندہ دیکھتے ہیں تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا بھئی انبیاء کی باتوں کو تو چھوڑو، ان سے تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ او بھائی تو کون ہے ترخان آ کے ہمیں بات سمجھانے والا؟ تو کون ہے انبیاء کی تائید کرنے والا اور توحید کے نعرے لگانے والا؟ چنانچہ وہ اس پر ٹوٹ پڑے
اور مار مار کر اللہ کے اس بندے کو شہید کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے روندا، پاؤں کے نیچے روندا، حتیٰ کہ پیٹ پھٹ گیا اس بیچارے کا، انتڑیاں باہر نکل آئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن رب کہتا ہے یہ تو دنیا والوں نے دیکھا نا، یہ تو دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ شہید ہو گیا، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ اس کو جناب مار مار کے انہوں نے مار ڈالا۔ میں رب بتاؤں پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یا اللہ کیا ہوا؟ سنیے، اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، ادھر انہوں نے شہید کیا، ادھر میں نے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ، زور سے کہو، محبت سے کہو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب دنیا والے اس کو شہید کر کے خوش ہیں، وہ جنت میں پہنچ کر خوش ہو گیا، اور پہنچ کر کے کیا کہتا ہے؟ جنت میں جا کر کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم بھی جان لیتی، میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل فرما دیا ہے۔ میری زندگی کے سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر کے مجھے اپنے جنت کے اندر مہمان بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو، تمہیں کیا پتا، صرف شہیدوں کے نام پہ کانفرنس رکھ لی، ذکر کر لیا۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اپنے خون کے ساتھ رب کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کا خون زمین پر پہنچتا ہے اور اس کی روح جنت کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، آخری بات، قوم کا کیا ہوا جنہوں نے مارا پیٹا شہید کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اس قوم پر ہم نے کوئی بڑا لشکر نہیں نازل کیا، اور ہمیں ضرورت بھی کوئی نہ تھی نازل کرنے کی۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چیخ آئی، ایک ہی سخت آواز آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پوری بستی بجھ کر رہ گئی، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ سارے جوشیلے نوجوان جو انبیاء کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، جنہوں نے اس میرے بندے کو شہید کر دیا، جو بڑا شور ڈال رہے تھے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جیسے بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دیا جائے آگ بجھ جاتی ہے، ایسی اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ساری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، افسوس لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس میرے رسول ان کے پاس آتے ہیں، وہ میرے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر لیتے ہیں۔ کتنی عظیم ہستیاں میں ان کے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ دنیا میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میری عظیم ہستیوں کا انکار کر کے دنیا بھی اپنی برباد کرتے ہیں، آخرت بھی اپنی برباد کرتے ہیں۔ رب یہ سمجھا رہے ہیں اوے لوگو، میری راہ میں جان دینے والوں کا تذکرہ سننے والوں، شہداء کا تذکرہ کرنے والوں، جانتے ہو لوگ کیوں ان کو شہید کرتے ہیں؟ انہیں میری محبت میں شہید کیا جاتا ہے، میری وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے شہید کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ تاریخ رقم کر دیتے ہیں کہ اس دھرتی پر رب کا کوئی شریک نہیں۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ گردن کٹا کر یہ سبق دیتے ہیں شہداء کہ اپنی جان قربان کرنی پڑے تو کر دینا، اور دنیا کو سمجھا دینا لا الہ الا اللہ، اس میں دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔